یہ وہ قلعہ ہے جو عظیم سپہ سالار شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. یہاں پہ پارکنگ ہے، پارکنگ کر کے تو یہ گیٹ ہے جس کے اندر ہم انٹر ہوتے. قلعہ ہے، اس کے 12 گیٹ ہیں، ہر ایک گیٹ کی اپنی تفصیل ہے. اس کے اندر جا کے ایک ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری محمد حنیف صاحب، جی خوش آمدید. اور میں ہوں آپ کا گائیڈ محمد ایوب. تو ہسٹری پوائنٹ اور آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ قلعہ کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس کا کیا مقصد تھا. ماشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے کام سے خوش ہوں. جی جی آئے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہمیں یہ قبر نظر آئی ہے. جی جی، یہ جو قبر ہے یہ بخاری سید ہیں، شاہ چاند ولی ان کا نام ہے، جن کی بڑی خدمات ہے لیبر کو اور آرمی کو، جو اس طرف کام کر رہی تھی اس کو کھانا اور پانی تقسیم کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جو قبر ہے جی شاہ چاند ولی جن کا نام ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں. بہت سارے ہندوؤں سکھوں کو دائرہ اسلام میں بھی داخل کیا. ایوب صاحب، یہ چاند ولی میرے خیال میں یہ لکھا ہوا تھا، سائن بورڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا. جی جی. اچھا، تو یہ ایک تو ہمارے ناظرین کو پہلے سب سے پہلے مکمل ڈیٹیل بتا دیں اس قلعے کے متعلق. میں یہیں سے آغاز کروں گا. کیونکہ یہ جو دروازہ ہے اس کو دکھائیں ذرا جی. یہ جو دروازہ ہے یہ ان کے نام سے ہے، اور یہ انر کوٹ کا مین داخلے کا دروازہ ہے جو بزرگوں کے نام سے، ان کی خدمات ہے. وداؤٹ ورک انہوں نے کام کیا ہے 1541 میں. تو پھر گیٹ کا نام ان کے نام سے، گیٹ کا نام پھر ان کے نام سے شاہ چاند ولی گیٹ رکھا گیا ہے. اس گیٹ کا نام ان بزرگوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی وجہ سے. ہاں جی، شاہ چاند ولی گیٹ. ہاں جی. تو یعنی یہ جو قلعے کا پہلا گیٹ ہے. ہاں جی، مین انٹرسٹ گیٹ ہے. جب انر کوٹ کا اچھا جب بیٹے نے دوسرا ایسا کمپلیٹ کیا سلیم شاہ سوری میں، تو ابھی آپ داخل ہوئے ہیں خواص خانی گیٹ سے. سلیم کون تھا؟ سلیم شیر شاہ سوری کا بیٹا، جلال خان کے لقب سے مشہور ہوا ہے. اچھا جی، پہلے پونے 5 ہم نے تو سنا ہے کہ یہ جو قلعہ ہے یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، ابھی آپ نے ایڈ کیا ہے یہ درمیان میں. سنیں نا جی، پونے 5 سال باپ کا دور حکومت ہے، 8 سال سلیم شاہ سوری نے حکومت کی، اور یہ آؤٹر کوٹ ایریا اس نے کمپلیٹ کیا ہے. 175 ایکڑ رقبہ ہے جی پورے قلعے کا. پورے قلعے 7 مربع بنتے ہیں اور 4 کلومیٹر اس کی باؤنڈری وال ہے. 8 سے 10 سال اس کو بنانے میں لگ گئے، اور بنانے والے کا نام سن لیں، شیر شاہ سوری ہے. اصل اس کا نام فرید خان ہے. امیر بہار کی جان بچائی کس سے؟ شیر سے. شیر نے اٹیک کیا، پھر شیر کو مارا، ٹائٹل ملا. اصل اس کا نام فرید خان ہے، اور پھر پوری دنیا میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہے. سوری اس کا قبیلہ ہے، شاہ کے معنی بادشاہ کے ہیں. یہ سید نہیں تھا، پختون پٹھان. کوٹ ایریا میں داخل ہو گئے. کوٹ جو باپ والا، اچھا آؤٹر کوٹ جو بیٹے والا نہیں، وہ جو باپ والا ہے وہ کون سا ہے؟ ابھی داخل ہو چکی انر کوٹ. اچھا، یہ شیر شاہ سوری والے. ہاں جی، یہاں جی. وہ جو چھوٹا پتھر ہے یہ مشرق والے پہاڑوں سے اور جنوب والے دکھاؤں گا، اور بڑا جو پتھر ہے وہ ترقی کے پاس. تو یہ ایوب صاحب یہ مین گیٹ اور یہ 2 دروازے نظر آ رہے ہیں. اس گیٹ ایک ہے، اس کے فوائد 3 ہیں. کون سے؟ ایک تو بزرگوں کے نام سے، شاہ چاند ولی کے نام سے. دوسرا یہ کوٹ ایریا ہے جہاں قاضی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. دائیں بائیں 2 چھتریاں تھیں، ایک ٹوٹ گئی ہیں. جانے کے اوپر راستے ہیں. تیسرا آرمی کو اوپی کھڑا ہو کر دشمن کو دور تک واچ کر سکتے. عدالت بھی یہاں لگتی تھی، شاہ چاند ولی کے نام سے منسوخ ہے. اور تیسرا دوسرا آرمی کو اوپی بھی کھڑا ہو کر دشمن کو واچ کر. ٹھیک ہے، یعنی یہ عدالت. جی، عدالت ہے. اور اس کے چیف انجینئر شیر شاہ سوری کے چیف انجینئر نے کوئی گارڈر، اسٹیل، سیمنٹ، کنکریٹ استعمال نہیں کیا. اس نے کون سی آرٹ اپنائی ہے؟ آرچ، ڈاٹ کے، نہ اسٹیل ہے، کنکریٹ ہے، سیمنٹ ہے. اچھا، کچھ بھی نہیں استعمال، اس میں سیمنٹ بھی استعمال نہیں ہوا. سیمنٹ، اسٹیل، کنکریٹ آرچ پہ بنا ہے. جتنے بھی چرچ ہیں، پیلس ہے، بلڈنگ ہے، حویلی ہے، پل ہے اور قلعے ہیں، وہ آرچ. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ایوب صاحب ہم داخل ہوئے ہیں تو یہ اندر سے یہ 2 چیزیں، گارڈز، چوکیدار محافظ. اچھا، فوجی قلعہ ہے نا، تو استقبالیہ دروازہ ہے، وہ بھی گارڈز کے کھڑا ہونے کی جگہ. یہ لائٹ بجلی تو تھی نہیں، تو یہ داخل بھی ہوتے تھے، استقبالیہ بھی تھا، گارڈز بھی، چوکیدار بھی، اور لائٹ کے لیے بندوبست تھا.
اچھا یہ تو بہت زیادہ گارڈ ہوتے تھے، یعنی وہ ہم داخلی ادھر دیکھیں 50,000 فوج تاریخ بتاتی ہے کہ اس قلعے میں ایٹ اے ٹائم موجود تھے. 50,000. ہاں کیوں اس نے فوج 50,000 ہمایوں کو شیر شاہ نے شکست دی تو ہمایوں سندھ کے راستے ایران بھاگ گیا. شیر شاہ سوری بڑا ذہین تھا، اس کو یقین تھا کہ ہمایوں ایران ہندوستان میں داخل ہوگا، ہمایوں وایا پشاور ہندوستان داخل ہوگا، تو کیوں نہ ایک بڑا قلعہ بنا کر اس کو بلاک کریں. دوسرا ان گکھڑ راجا کیانیوں پہ نظر رکھیں جو مغلوں کے دوست اور شیر شاہ سوری کے مقابلے. گکھڑوں نے قلعہ بنانے کے درمیان اٹیک بھی کیے لیکن شیر شاہ ان کو شکست دیتا ہے اور قلعے کی تعمیر کرتا ہے. یہ ہے جی حفاظتی دیواریں چھوٹی توپ کے لیے، جب دشمن نیچے باہر سے اوپر چلنے کی کوشش کرتا گرم تیل گرم پانی پھینکنے کے. اچھا یہ گرم پانی پھینکنے کے جو لیے. پہلے انہوں نے کیا ہوتا تھا بڑے بڑے کڑاؤں میں. اچھا اور یہاں سے چھوٹی توپ اچھا یہاں گن سے فائر کرتے تھے اور گرم تیل اچھا گرم تیل پھینک. گرم تیل گرم پانی جو اویلیبل ہو جی جی دشمن کو دیکھنے کے لیے، سیفٹی کے لیے. اچھا اور یہ آرچری دور سے ٹھیک ہے. اس اب اس کی ایک ویڈیو یہ یہاں سے تیر اندازی. جی تیرندازی قاری محمد علی صاحب توتاس کا لفظی میں نہ سنیے. وائٹ ایکس ود انڈے کے نام سے پکارتے ہیں. کیوں؟ ایک تو شکل انڈا نما ہے بیضوی شکل، دوسرا رنگ سفید تھا. کیا چیزیں استعمال کی ہیں؟ چونا، مٹی، ماربل، دال ماش اور پٹسن وغیرہ. دال ماش نے جوڑ کا کام کیا. بہار انڈیا میں قلعہ تھا قاری صاحب جو اب بھی موجود ہے جس کا نام تھا قلعہ روہتاس گڑھ، جو شیر شاہ نے ایک ہندو راجا سے چھینا جو اس کے قبضے میں 1538 میں آیا. اور جب اس قلعے کا سنگ بنیاد 1541 میں رکھا تو بہار کے قلعے کی نا کی نسبت سے اس نے اس کا نام لے روہتاس گڑھ. تو یہاں پہ ایوب سنگھ یہاں عدالت لگتی تھی اوپر سے نیچے نہیں، یہ حفاظتی دیوار ہے. عدالت اس پہ بیک سائڈ والے حصے پہ آرمی کا او پی اور بزرگوں کے نام سے شاہ چاہتے. پورے قلعے میں ہر 10 فٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا، گن مین کھڑا ہوتا تھا. ہر 10 پورے قلعے کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہر 10 فٹ کے فاصلے پر ان کے لیے مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی، وہ یہاں کھڑے تھے. تو آپ کو وہ جگہ ہم دکھاتے ہیں کہ جس جگہ پہ جج صاحب بیٹھتے تھے اور ملزم یا مجرم کہیں جو بھی ہوتا تھا تو اس کو یہاں پہ لایا جاتا تھا. آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھا. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جج صاحبان اپنا فیصلہ سناتے تھے. تو ساتھ وہ پھانسی گارڈ ہے، اس پہ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں سے تو جن کو پھانسی لگنی ہوتی تھی ان کی وہاں پہ جا کے سزا پہ عمل درآمد ہوتا تھا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے سیکورٹی کے سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ عدالت لگتی تھی اس جگہ پہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی نظام سیکورٹی کے لیے گن مین یہاں کھڑے ہوتے تھے. توپ خانہ اندازی کا نظام. ملزم اور مجرم جب سزا سنا دی اس کے بعد مجرم آ جاتے تو یہاں پہ ملزم اور مجرم کو لایا جاتا تھا. اس کٹہرے پہ وہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہ جج صاحبان بیٹھ کے اپنا فیصلہ سنایا کرتے.